ہمت عطا فرمائے۔ اور حضرت کے ساتھ ساتھ موجود ہیں، ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ کامیاب مرد کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، اور اسی طرح کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ تو آج ایک ایسی جوڑی جسے دیکھ کر سبحان اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ اگر جوڑی کامیاب ہو نا، دونوں شخصیت کامیاب ہوں تو زندگی گزارنے کا ایک مزہ آ جاتا ہے، زندگی کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ میری مراد آج جو ہمارے درمیان موجود ہے، ماشاءاللہ انہوں نے بھی کافی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ہم ان سے بھی جانیں گے کہ وہاں جب یہ گئے اس وقت ان کی دل کی کیفیت کیسی تھی، اور اس وقت جو بہت سے حجاج تمام مسلمان مکہ المعظمہ میں حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی اس وقت کیا کیفیت ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے۔ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میری مراد مسز عمران الحق کلیانوی صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ ہی نے مفتی صاحب کو بھی لے کر آئے، ڈبل شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے عزت افزائی بخشی۔ تو ناظرین، ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حمد باری انشاءاللہ حمد باری تعالی بھی شامل ہوگی، تاکہ حرم کا نظارہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، آب زمزم ذہن میں ہے، سامنے حجر اسود بھی ہے، اور بھی بہت سے مقامات ذہن میں ہیں، اور ہم حمد باری تعالی سن رہے ہیں۔ صاحب انشاءاللہ ہم آپ سے کنٹینیو کریں گے، لیکن جب بندہ خانہ کعبہ جاتا ہے، مسز عمران الحق کلیانوی صاحبہ، جب بندہ پہلی نظر کعبے پہ پڑی، جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، جب آپ تشریف لے کر گئیں پہلی نظر خانہ کعبہ پہ جب آپ کی پڑی تو کیا کیفیت تھی دل کی؟ بالکل سیم یہی کیفیت تھی جو اس میں اشعار میں بیان کی گئی ہے کہ حقیقت میں اچھا میری سعادت یہ تھی کہ کیونکہ میرے ساس سسر ماشاءاللہ بہت دفعہ جاتے رہتے تھے، تو وہاں پہ تھیں موجود پہلے سے، تو انہوں نے مجھے پہلے ہی جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ تم نیچے نظریں کرتی ہوئی چلنا، تمہاری پہلی نظر جو پڑے گی تو تم اس وقت دعا مانگنا، تو اور یہی دعا مانگنا کہ اللہ پاک میری زندگی بھر کی دعائیں قبول فرما لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت پلک مت جھپکانا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب اس وقت دیکھا بیت اللہ پہ نظر پڑی تو وہ ایک دم سے دعائی ذہن سے نکل گئی کہ کیا مانگنا ہے کیا نہیں، کہ وہ بیت اللہ کی ماشاءاللہ جلال اور اتنا وہ ماشاءاللہ دیکھنے کا اس کا اتنا الگ ہی وہ تھا، مزہ تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظوں میں، کہ کیفیت ہی بالکل چینج ہو گئی تھی۔ پھر بس جب بھی بیت اللہ کے سامنے بیٹھتے تھے، جب وہاں پہ نماز پڑھنے جاتے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھا جائے تاکہ وہ منظر آنکھوں میں بس جائیں بالکل نا، کہ اس وقت حقیقت میں جب بھی پھر بیت اللہ پہ نظر پڑتی تھی تو بس دعائیں وغیرہ بس مانگ لیتا تھا انسان، لیکن اس وقت بس کیفیت ہی ہوتی تھی انسان بیت اللہ کو دیکھتا رہے بس۔ جی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا اسی طرح بلاوا آتا رہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بندہ بھول جاتا ہے کہ کیا مانگنا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے بندہ سوچتا ہے میں کہاں اور یہ شیئر کریں آپ۔ جی ہم دونوں جیسے جا رہے تھے اکثر، جیسے نماز پڑھنے جیسے تہجد میں نکل گئے تو وہاں نماز پڑھی، پھر وہاں پیدل چلتے ہوئے مدینے کے ادھر سے جو باہر کا حصہ ہے نا، صحن کا حصہ، ادھر جا رہے تھے تو ایک دم سے خواہش ہوئی کہ بریانی کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے، بریانی مل جائے تو کھا لے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، تو ایک دم سے دو صاحب آئے سامنے سے اور انہوں نے بریانی پکڑا دی لا کر ہاتھ میں۔ کیا بات ہے جی۔ اور ہم لوگ کو دیکھ کے حیران رہ گئے، وہاں مطلب دل میں خواہش جیسے ہی آتی ہے وہ پوری بھی ہو جاتی ہے فوراً۔ جو بھی جاتا ہے حاجی جب وہ واپس آتا ہے وہ یہی باتیں شیئر کر رہا ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ آیا، میں بھی شامل ہوں الحمدللہ، جب میرے دل میں کچھ آیا تو جو میں چاہ رہا تھا سرکار نے وہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے بے شک۔ اچھا میں آپ سے ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے خانہ کعبہ کی بات کی، جب اللہ کے گھر کو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا کیا مناظر تھے، پھر اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف گئی سرکار کی بارگاہ میں، سنہری جالیاں، کیا مقامات ہیں جہاں صحابہ اکرام چلا کرتے تھے، جہاں جس مسجد میں صحابہ اکرام آ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جس مقام پر اصحاب صفہ جہاں صحابہ اکرام بیٹھا کرتے تھے، ان سب چیزوں کو جب بندہ نظارہ کرتا ہے، جب وہ مقامات دیکھتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے دل میں؟ خاص طور پہ تو اس وقت تو یہ کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس وقت یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے، بے یقینی کسی کیفیت ہوتی ہے، ہم اتنے گنہگار اور ہم ایسے دربار میں آئے ہوئے ہیں اور کس کا سامنا کر رہے ہیں، ہم کیسے آئے ہیں، مطلب کتنی محبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب سے امت سے، کہ مطلب ظاہر ہے ان کے دربار میں حاضری ایسے تو نہیں ہو جاتی نا، بلاوا آتا ہے، ان کی پرمیشن ہوتی ہے، جب وہ پرمیشن دیتے ہیں جب ہی انسان اس دربار میں حاضر ہوتا ہے، تو وہاں پہ بیٹھ کے یقین نہیں آتا کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، سرکار نے ہمیں وہاں پہ اجازت دی ہے آنے کی، تو بہت ہی بے یقینی کسی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ منظر ایک دم بہت زیادہ دیکھنے کے قابل، اور ایک دم آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں جب خواتین ساری جب وہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک دم سے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے اندر جا رہی ہوتی ہیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے سب داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت حقیقت میں وہ منظر جو ہے نا بس بہت ہی خوابناک سا، ایک دم خوابی سا منظر لگ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہیں ہم، جو مطلب
پورا بالکل۔ ہوا ہے ایسا۔ چلیں اللہ پاک یہ خواب ہمیں بار بار دکھائے۔ بار بار حضرت میں دکھائے۔ چاہوں گا کوئی آپ بھی پیغام دینا چاہیں ہمارے مسلمان خواتین کو کہ ان کو کس طرح حج ادا کرنا چاہیے اور کیا ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ بس اللہ کی طرف لو لگ جائے اور بلاوا آ جائے؟ اس کے لیے تو ظاہر دعا تو سب سے پہلے تو دعا ہی ہے، انسان سب سے پہلے اللہ پاک سے دعا ہی کرے، پھر تڑپ اور لگن ہوتی ہے نا تو بلاوا پھر اللہ پاک اس کے لحاظ سے کروا ہی دیتے ہیں، تڑپ اور لگن کے لحاظ سے۔ تو اسے ایک دعا ہے اذان کے بعد پڑھنی ہوتی ہے، اذان کی دعا کے بعد اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا۔ یہ میرے اس میں موبائل میں دوبارہ میسیج لے لیں گے۔ ایسے کہا تو میوٹ کر نہیں، وہ پتہ نہیں وہ اذان وہ کا اثر کا اذان کا وہ سلسلہ نا وہ آ گئی اذان۔ یہ پوری ہونے نا ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب کی آواز ہے یہ، اچھا جی ماشاءاللہ۔ کول والوں کا بس یہ اسپانسر تھا۔ اتنا بس دیا بس۔ ڈائریکٹ آپ جواب دیں گی۔ اذان کے بعد جو ہے نا جیسے دعا پڑھتے ہیں ہم، اذان کا جب جواب دیتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، تو ہمیں سسر صاحب نے یہ دعا بتائی تھی کہ تم لوگ یہ پڑھا کرو تو اس پہ جلد ہی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبور یا عالم ما فی الصدور یا عزیز یا غفور یا رب سبحان العالمین۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا بتائی تھی کہ اس کو پڑھتے رہا کرو۔ ویسے بھی جب انسان جو ہے نا اگر نہ بھی ہو رہی ہو تب بھی اللہ کے دعا تو قبولیت ہوتی ہے، بے اللہ شک، پاک کو بے پتہ شک۔ ہے کہ کب بلاوا آنا ہے کب نہیں آنا، کس کو کتنا دینا ہے، تو اللہ پاک تو اصل ہماری کوشش اور ہماری تڑپ دیکھتے ہیں، اسی پہ ہمیں بہت زیادہ نواز دیتے ہوں گے۔ بے شک۔ لیکن یہ کہ خواتین ماشاءاللہ جو تڑپ رکھتی ہیں پھر وہ پہنچ بھی جاتی ہیں ماشاءاللہ، اس کا تڑپ سے بڑا وہ ہوتا ہے کہ لگاؤ، جتنا آپ کو لگاؤ ہوگا اسی لحاظ سے اللہ پاک حاضری کے اسباب بنا دیں گے۔ بالکل جی انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے، جیسے کہ بالکل ہم سب کو